لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ عز وجل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. محترم حاضرین اور حاضرات، ہم نے جنت کے مستحق بننے والے خوش نصیب لوگوں کے صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے چند اہم باتیں بتانے کے لیے جمع ہیں. جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو پانے کے لیے انسان نیکیوں میں، خیر و صدقات میں اور ہر بھلائی میں آگے بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جنت پانے والے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیے ہیں. سورۃ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند خاص صفات بیان کیے ہیں. ان صفات کے تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے چند اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں. سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیے ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے صفات، جنت میں جانے والے لوگوں کے علامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ان میں سے 6 صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت میں بیان کیے ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اس کے تعلق سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا نزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحی یسمع عند وجهه كدوی النحل فمکثنا ساعة. کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے پاس شہد کی مکھی کی آواز، بھنبھناہٹ سنائی دیتی تو ہم تھوڑی دیر خاموش رہیں. تو جیسے ہی وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھیں اٹھا کر دعا کرنے لگے اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم زدنا ولا تنقصنا، کہ پروردگار تو ہمیں اپنی نوازش میں سے زیادہ نواز اور اس میں کچھ کمی نہ کر. وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، پروردگار تو ہمیں عزت عطا فرما، ذلت سے، رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، پروردگار اپنی نعمتوں کو ہمیں عطا کر اور ہمیں محروم نہ کر. وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، پروردگار ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے اور کسی کو ہم پر فوقیت نہ دیں. وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا، پروردگار ہم سے راضی ہو جا اور تو ہم بھی تجھ سے راضی ہو گئے. ثم قال، یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد انزلت علی 10 آیات، کہ آج مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں. من اقامہن دخل الجنہ، جو آدمی ان 10 آیتوں پر عمل کرے گا دخل الجنہ، ان 10 آیتوں پر عمل کرنے کی بدولت، ان 10 آیتوں پر عمل کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اسے داخلہ نصیب کریں گے. ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتی ختم العشر، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کی. اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتوں میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انہیں اختیار کرنا، ان باتوں پر عمل کرنا
ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مؤمن کامیاب ہو گئے۔ مؤمن کون کامیاب ہو گئے؟ ان کی پہلی صفت، پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے بتائی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ انسان جنت میں جانے کے لیے نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز خالی ایسے ہی نماز نہیں، بلکہ وہ نماز جس میں دل حاضر ہو، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اس خیال سے انسان نماز ادا کریں کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اس خیال کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ جو آدمی نماز ادا کرے گا وہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ اگر کوئی انسان نماز تو ادا کر دیں لیکن نماز میں خشوع نہ ہو، نماز میں دل کی کیفیت کچھ اور ہو، نماز میں اللہ کا ڈر نہ ہو، نماز میں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب لوگوں میں شامل نہیں کریں گے۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں علق اللہ فلاح المصلین بالخشوع فی صلاتہم، کہ پروردگار نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مؤمنوں کی نماز کو خشوع کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نماز میں کامیاب ہونے والے یا نماز سے کامیابی حاصل کرنے والے کون ہیں؟ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں سکون کو۔ خشوع کہتے ہیں کہ دل میں وہ کیفیت ہو کہ انسان نماز میں کھڑے رہیں تو اللہ کا ڈر ہو، نماز میں جب کھڑے رہیں تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ میں اللہ کے لیے پوری عاجزی، پوری انکساری اور پوری کمزوری کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ اربوں میں ہے، لیکن نماز کا کما حق ادا کرنے والے، نماز سے کما حق و فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد بالکل کم ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز کے فائدے کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نماز کا کچھ فائدہ ہوتا ہے، جن میں سے بعض لوگ نماز کا آدھا ثواب لے جاتے ہیں، بعض لوگ اس کا ثلث 1/3 حصہ لے جاتے ہیں، بعض لوگ 2 حصہ لے جاتے ہیں، 2/3 حصہ لے جاتے ہیں۔ اس طرح خشوع کے اعتبار سے، سکون کے اعتبار سے، راحت کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر کوئی انسان حقیقی معنی میں کامیابی چاہتا ہے، حقیقی معنی میں جنت کا مستحق ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو ایسے ادا کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پورے دل کے ساتھ، دل کی حاضری کے حضور کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے چند چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس تصور کے ساتھ کھڑے ہوں کہ میں رب العالمین کے سامنے نماز میں رب العالمین سے سرگوشی، ہم کلامی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس قدر بڑی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عظمتوں والی، قدرتوں والی، طاقت والی ذات ہے۔ جب یہ خیال کسی انسان کے دل میں آ جائے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، تو خود بخود اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے گا، اس کے دل و دماغ میں کسی طرح کا کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلی بات یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اسی طرح نماز میں خشوع کے لیے انسان سجدے کی جگہ کو دیکھنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر پلٹنے کی کوشش نہ کریں۔ جب انسان ادھر ادھر پلٹنے لگے یا خیالات کو ادھر ادھر لے جانے لگے تو خشوع میں، راحت میں، سکون میں کمی آئے گی۔ اور اسی طرح
اگر کوئی انسان نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتا ہے، نماز جنتیوں کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے ہر نماز کے موقع پر یہ خیال آنی چاہیے کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ نماز میری آخری نماز ہے، کہ ایک انسان جسے کہا جائے کہ اس کے بعد تمہیں نماز کا موقع نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں وہ کس قدر، کس خیال سے، کس خشوع کے ساتھ، کس نیت کے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، اس کا اندازہ ہر انسان اپنے آپ میں لگا سکتا ہے۔ تو اسی لیے آدمی اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میری آخری نماز ہے۔ تو اس طرح انسان نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے نماز کے ثواب کو بھی یاد کریں کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے، نماز کس قدر اہم عبادت ہے، اس کا اندازہ لگائیے، اور نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے انسان اپنے دل میں یہ بات رکھیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ثواب بہت بلند ہے، اور اس نماز کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی فرضیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر بلا کر نماز کا تحفہ عطا کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عبادت ہے، اس عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، میں پورے خشوع کے ساتھ، پورے راحت کے ساتھ میں نماز ادا کروں گا، اس میں شیطان کے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی موقع نہیں دوں گا، تب چل کر انسان وہ نماز ادا کر سکتا ہے جو نماز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، وہ نماز کے جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس طرح نماز ادا کرنے لگے تو پروردگار کا وعدہ ہے، پروردگار کی بشارت ہے، پروردگار کی طرف سے جنت اسے مل کر رہے گی، وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ ہم میں آپ بھی جنت کے مستحق ہیں، جنت کی خوشخبری چاہتے ہیں، جنت میں ٹھکانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نماز کو پورے خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو کر جنت جیسی بڑی نعمت ہمیں عطا کرے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں نماز کو اس انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ پروردگار نماز کے فائدے ہمیں زندگی میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ جنت کی شکل میں عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔